ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی حضرت۔ اللہ کرم فرمائے۔ روزہ کتنے حضرت آپ کو فون کرتے ہیں، آپ فون نہیں اٹھاتے؟ اللہ تعالیٰ کرم فون فرمائے۔ فون کر رہے ہیں، آپ کو فون اٹھاتے نہیں، اور کتنے مس کال لگی ہوں گی، دیکھیے آپ۔ اللہ مدد فرمائے۔ ہاں بتاؤ۔ جی بتا تو رہے ہیں آپ کو کتنے فون کرتے ہیں، ہم آپ سے دل سے فون کرتے ہیں، ہمارا دل دکھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا، حالات نازک ہیں۔ کیا حالات نازک ہیں کہ حضرت؟ ارے ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر۔ اچھا اچھا، ارے تو وہ مسلمانوں کی ذات سے ہوتے ہیں، ظلم تو مسلمان کی ذات سے، اپنی ذات سے کرتا ہے۔ اللہ رب کرم فرمائے۔ مسجد سے دور ہے نا، بہت دور ہو گیا ہے، اللہ نماز اس کے جمعہ رسول سے پڑھ دور رہا ہے۔ ہے۔ ہاں، اللہ اس کے رسول سے مسلمان دور ہوگا تو پھر اس کے ساتھ اچھا کیسے ہوگا، آپ بتاؤ۔ ان کو ایک ہی حدیث سنا دی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ ان کو دلیر بنا دیا نماز چھوڑنے پر۔ بے نمازیوں کو جنتی بنا رہا ہے، نمازیوں کو جہنمی بنا رہے ہیں مولوی لوگ، ایک حدیث پڑھنے کے بعد۔ ایک چیز، آپ کی ویڈیو تو ہم زیادہ تر آپ کی سنتے ہیں، ویسے ایک چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ ہم کو تھوڑا اتنا بتائیے۔ ہاں، اب بریلوی مسلک سے آپ کو تکلیف کیا ہے حضرت؟ کیا ہے بریلوی مسلک؟ نہ بریلوی مسلک ہے نہ دیوبندی مسلک ہے۔ نہیں مطلب پھر بھی آپ کو اصل تو اسلام ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ نہیں تو حضرت آپ کو تکلیف تو ہے یہ بتا بریلوی کب بنا ہے؟ نہیں، بریلوی مطلب ایک شاخ ہے، سنیے تو۔ کب بنا بریلی؟ ارے بریلی بنائے قریب 1 سال سے 100 سال سے یا 150 سال سے، بس اور ٹھیک ہے نا۔ اسلام کب سے ہے؟ اسلام تو کب سے ہے ہمیں تاریخ نہیں معلوم، پھر لیکن اس کا نام کیوں بدلا جا رہا ہے بریلی دیوبند کر کے؟ نہیں، آپ جیسے آپ بات کرتے ہیں، آپ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ کے ٹاپک آپ کے پاس 3-4 ہوتے ہیں گے۔ ارے بریلی اور دیوبند سے کیوں موسوم کر دیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو کیوں بانٹا جا رہا ہے؟ نہیں، جیسے کہ آپ جیسے تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ تو ہم کو معلوم ہے، آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت پیاری باتیں کرتے ہیں آپ، لیکن پھر آپ کا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے گا کہ اس نے بال مبارک کہا۔ ارے یار، ایک چیز ہوتی ہے، آپ اس کو اپنے بال کو بال مبارک کہہ کر بٹوانے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں تو مطلب یہی تو ہے کہ ہمارے بال کو لوگ ایسی طرح سے دیکھیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کرتے ہیں لوگ۔ اس نے تو ایک مرتبہ کہا ہوگا، لیکن آپ نے تو لوگوں کو یاد دلا دیا ہے، جس کی ذہن میں نہیں تھا اس کی بھی ذہن میں تو ایسی تو حفظ الایمان کے اندر جو بات ذہن میں نہیں تھی وہ ذہن میں آ گئی کہ ایسا لکھا ہے تھانوی صاحب نے۔ نہیں کہنا تھا تھانوی صاحب نے، اگر لکھا تھا تو وہ قیامت میں وہ جواب دیں گے، فاضل بریلوی نے جو لکھا وہ جواب دیں گے۔ تو یہ باتیں ذہن میں کیوں لائی لوگوں؟ کیونکہ قبر میں نہ تھانوی جائیں گے اور نہ کیا نام ہے وہ، جیسا بھی آپ نے کہا کہ آپ نے بال الیاس کے بال کی بات بتا کے لوگوں کے ذہن میں ڈالا، نہ قبر میں تو ایسی تقویت الایمان صراط مستقیم کی جو عبارتیں چھپی ہوئی تھی، سنیے تو حضرت، سنیے تو، چھپی ہوئی تو تھی لیکن چھپی ہوئی تھی پبلک سے، اب اسے عام کر دیا کہ یہ ایسا ایسا لکھا ہے۔ دیکھیے قبر میں، ہماری قبر میں اور آپ کی قبر میں نہ یہ بتاؤ آپ ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور قبر میں ہمارے اعمال ہوں گے ہمارے ساتھ، تو اعمال کی بات کیوں نہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کی بات کرنا چاہیے ہے نا، اور حدیث شریف کی بات کرنا چاہیے۔ ہاں، اعمال سدھرنا چاہیے، کس طرح سے اور اہل بیت کرام کی بات کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں، ایک قرآن، ایک میری عزت یعنی اہل بیت۔ اچھا، اور ایک چیز آپ کی ہم نے اور سنی، آپ ماشاءاللہ کیا کشتی کرتے کیا آپ؟ کشتی کیسے؟ آپ کہہ رہے تھے نا کہ مجھ سے کوئی لڑائی کر لے، مار پیٹ کر لے، کشتی کر لے، یا بریلوی ہو یا دیوبندی، آپ کہتے ہیں کوئی بھی ہو جائے میرے سامنے۔ نہیں تو آپ کشتی کو جانتے کیا؟ میں اسلام کی طرف سے لڑوں گا۔ اچھا نہیں، آپ تو کہہ رہے تھے مار پیٹ کوئی کر لے، ہم نے سر یہ کیسی بات حضرت کر رہے ہیں؟ ارے قرآن میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اب اسلام کی جگہ دوسرے ناموں سے پبلک کو بانٹنا کہ ہم یہ والے ہیں، ہم وہ والے مسلمان ہیں۔ نہیں تو یہ اللہ نے 2 ہی نام تو قرآن میں رکھے ہیں ہمارے، قرآن میں ان المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ نہیں وہ بات ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم نے سنی تو ہم نے آپ کو فون کریں، آپ کہہ رہے کوئی کشتی لڑ لے، کوئی لڑائی کر لے، یہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، آپ مار پیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قوم کو بانٹ رہے ہیں، ہاں، نرسنگھ کھلی گستاخی کر رہا ہے اور ہمارے احتجاجات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ رام گیری نے کھلی گستاخی کی، ہم لوگوں نے احتجاجات کیے، کیا اثر پڑا؟ تو وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو بانٹا گیا ہے اس کی وجہ سے ہماری طاقت ختم ہو گئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔
ولا تنازعوا فتفشلوا، آپس میں لڑو مت، فتذهب ريحكم، نہیں تو تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو آج ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ نہیں ہم نے آپ کی کلپیں سنی ہے نا، دیوبند و ہم تو بریلی ویسے کا آپ کی سنتے مسئلہ میں رہتے ہیں۔ ابھی سوچ رہا تھا، یہی جیسے آپ کا فون آیا نا، اس سے پہلے ابھی سوچ رہا تھا۔ آپ کو ہم نے کل بھی فون دیوبند کرا تو ہم بریلی نے، کا مسئلہ ایسا ہے جیسے انڈیا پاکستان کی کرکٹ ٹیم، کبھی انڈیا جیت جاتی ہے، کبھی پاکستان جیت جاتی ہے، دونوں کی ٹکر ہوتی ہے۔ نہ ٹیم اسی طرح سے بی جے پی نہ ہی کانگریس ٹیم دونوں کی نہ ہی ٹکر ہو ٹیم جاتی ہے۔ نہ ہی اسی ٹیم طرح انڈیا سے کی بریلوی پیارا دیوبند، کھیلتی یہ ہوگی، دونوں بہت مضبوط پارٹیاں ہیں، ان دونوں کو اکھاڑنا مشکل ہے۔ نہیں تو ٹیم آسٹریلیا بنا جائے نا، تو پھر ٹیم آسٹریلیا بنا جائے، آسٹریلیا جو ہے وہ ورلڈ ریکارڈ ٹیم ہو گئی ہے، ہے نا، تو ٹیم آسٹریلیا بنا جائے، نہ انڈیا لیکن نہ آسٹریلیا بھی پاکستان ہار نہ شری جاتی لنکا ہے، نہ ایسی بنگلہ تھوڑی دیش، بات ہے کہ آسٹریلیا ہارتی نہ ہو۔ ہے نا، آسٹریلیا مضبوط ٹیم ہے نا۔ اب اس میں بریٹلی جیسے والا تھوڑی رہیں گے، ارے بریٹلی ختم۔ بریٹلی بہت بہت بڑھیا بالر حضرت، ہمارا فیوریٹ بریٹلی ہے گا۔ ہاں اب اور ادھر آپ کا سے بیٹسمین کون فیوریٹ ہے آسٹریلیا ٹیم سے؟ سپر فاسٹ بالر ابھی تو انڈیا میں جسپریت بمراہ ہے۔ اچھا، نہیں جسپریت بمراہ تو جسپریت بہت، بمراہ جو ہے وہ پٹتا نہیں ہے، وہ بال ایسی ڈالتا ہے کہ آدمی کو باندھ دیتا ہے۔ اور ہمارا بھائی محمد شمی کیسا بالر رہے گا؟ شمی جو ہے وہ سپر فاسٹ بالر ہے، بہت بڑھیا بالر رہے گا۔ ہاں، لیکن جسپریت بمراہ اس سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ پٹتا نہیں ہے۔ جسٹن بمراہ ہماری آنکھوں کا نور رہے گا، اور تو شمی احمد ہماری جان رہے گا۔ وجہ ہے کہ یہ دیوبند بریلی، میں بتاؤں ایک خاص بات، بتائیے، اب خاصی بات تو بتاتے ہیں آپ۔ علی گڑھ میں ٹوٹل دیوبندی تھے آج سے 30 سال پہلے۔ اچھا ابھی ایک آپ کا وہ بھی ہونا ہے نہیں پروگرام، بھی سنو، ہونا میں ہے جب نا؟ علی گڑھ میں جو ایک حافظ اسحاق لے کے گیا تھا وہاں پر علی گڑھ اچھا، ایک محلے میں، اترولی میں میری پہلی تقریر ہوئی تھی علی گڑھ میں سب سے پہلے۔ تو جب میں علی گڑھ مجھے لے کے گیا، جیون گڑھ محلے میں بٹھایا، تو مجھے ڈر لگ رہا تھا بات کرنے میں، یعنی مجھے ایسا محسوس ہو رہا کہ یار کہیں دیوبندی کے خلاف نہ بول دوں میں، یہاں تو سب ٹوٹل دیوبندی لوگ ہیں، پورا گڑھ ہے علی گڑھ۔ تو بعد میں معلوم ہوا کہ علی گڑھ میں جب میں بات کر رہا تھا وہاں ٹوٹل بریلوی ہو گئے کافی، یعنی بہت بڑی تعداد ہو گئی، اور لگ حضرت بھگ 80 مسجدیں کے قریب بریلویت کی ہو گئی۔ سنیے حضرت، اب ہم سے دیکھو جہاں دیوبندی تھے وہاں بریلوی پیدا ہوا علی گڑھ میں۔ اب ایک منٹ سننا پھر کہنا، بمبئی میں ابھی آپ 50 سال پہلے جاؤ معلوم کرو دیوبندی کتنے تھے، تو بمبئی کے لوگ کہیں گے 50 سال پہلے 4-5 مسجدیں کی تھیں یا 10 تھیں، گنتی کی تھیں۔ اب بمبئی میں 200 کے اوپر مسجدیں ہو گئی کم بیش دیوبند والوں کی۔ اچھا، یہاں جہاں دیوبندی تھے بریلوی پیدا ہو رہا ہے، جہاں بریلوی تھے وہ دیوبندی پیدا ہو رہا ہے۔ ان دونوں کا تو ایسی معاملہ ہے کہ جہاں بی جے پی تھی وہاں کانگریس آ جاتی ہے، جہاں کانگریس وہاں بی جے پی، دونوں کا معاملہ ٹکر کا ہے۔ اس لیے ان جھگڑوں میں پڑنا ہی بیکار ہے کہ جو جدھر جا رہا ہے جانے دو، جو بریلوی بن رہا ہے بریلوی بننے دو، جو دیوبندی بن رہا ہے دیوبندی۔ حق بات بتاؤ بس، جو حق ناشتہ وغیرہ بات ہے۔ کر چکے آپ؟ ناشتہ وغیرہ کر چکے؟ ناشتہ ابھی کریں گے، ابھی نہیں کرا، اچھا، کبھی آئیے تھوڑا پنجاب، سا آئیے کل بھی کبھی کھیر کھا لیا تھا۔ کبھی پنجاب آئیے۔ پنجاب میں حضرت شیر پنجاب سونے سے تولنے کے لائق امام جو تمہارے یہاں موجود ہے آج اچھا، ہندوستان میں ایسا امام نہیں ہے ابھی، حضرت مولانا عثمان صاحب جیسا۔ یہ کہاں پنجاب میں کس جگہ لدھیانہ ہے؟ پنجاب میں ہے، گولڈ سے سونے سے تول دیا جائے اس امام کو۔ اچھا، لدھیانہ وہ پنجاب اپنے میں؟ نام کے آگے نہ بریلوی لگاتا ہے، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی، سیدھا اسلام بیان کرتا ہے وہ بندہ۔ اچھا، وہ محمدی ہوں گے؟ ابھی ہمارے یہاں آ رہا ہے بھوپال میں سینٹرل لائبریری میں، یہ کون سی تاریخ ہے آج؟ 20، آج 16 ہے، 17 ہے، 18 ہے، لگ بھگ 18 ہے آج۔ 17 ہے شاید، ہاں وہ 20 کو آ رہا ہے، 20 کو سینٹرل لائبریری بھوپال میں پروگرام ہے ان کا، بھوپال میں۔ ہاں، آپ کا پروگرام ہے، سنا ہے، ہم نے سنا کہ کچھ انعام بھی آپ نے رکھا ہے۔ بھوپال ہم نے تو وہ الگ انعام، ہمارا اذان کا مقابلہ ہوگا، وہ ہمارا پروگرام الگ ہے 24 اکتوبر کا۔ اچھا، تو وہ اگر کہیں سیمل کھیڑی آس پاس ہمارے رہے تو؟ باپ دادا کا گاؤں ہے، اچھا، ہمارے آس پاس میں؟ باپ تاجدار ملت سمجھو ایک طرح سے۔ اچھا، آس پاس میں ہوتا ہے آپ پاس میں تو ہم بھی آ جاتے کمپٹیشن میں، ہم بھی حصہ لے لیتے آ کے۔ ہمارے باپ اختر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اچھا، علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے قبر میں۔ ہمارے باپ اختر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پرہیزگار، نیک، 5 وقت کے نمازی، اور رشوت سے دور رہے، مجھ سے انہوں نے کہا تھا بچپن میں۔ حضرت آج کل خالی انسان حلال کھا لے سمجھ لیے ہمارے باپ، بہت وہی اچھا تو کام کر رہا ہمارے ہے۔ باپ نے نوکری کی، پرنسپل تھے، گورنمنٹ پرنسپل۔ اچھا، اس زمانے میں پرنسپل تھے جب 2000 تنخواہ ملتی تھی، اب تو ملتی 1,20,000 ان کو۔ آپ ویسے آپ کی 1-2 چیزیں بہت پیاری لگتی مجھ کو، ہاں لیکن آپ نے جو بتایا تھا کہ آپ کا کوئی مرید تھا، ہاں اس نے کہیں مزار بنا لی، ہاں 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 آپ نے اس کے لات مار دی۔ ہاں، میں نے بات کرنی چھوڑ دی اسے۔
हाँ ये तो स्वार आप की बात है। उसको स्वार के पास मीरापुर गांव है, वहीं करीब में एक मज़ार बना लिया उसने रोड के किनारे। तो हजरत उसको आप डांट देते? डांटे, मैंने बात करनी बंद कर दी है कि इससे क्या बात करें, क्या डांटे। वो तो जब मज़ार बना बैठा और उस करवा दिया उसने पूरा। अच्छा, और आपसे कोई बता, उसने कुछ आपसे गुफ्तगू भी नहीं करी, आपसे ना कोई मैंने राय बात मशवरा की, भी ना नहीं उसने मुझसे बात की। बैठा रहता है, मैं निकल जाता हूँ, किया? मैं बात ही नहीं करना चाहता। तो हजरत वो आपके मुरीदों में रहा कि नहीं तो वो रहा? क्या वो, नहीं, मुझे खत्म कर दिया अच्छा अच्छा, जब हम मुरीद उससे बात ही नहीं करना चाहते। अच्छा अब अच्छा वो अच्छा। मज़ार को हटाएगा क्या? अगर क्या समझाएंगे तो क्या मज़ार को खत्म करेगा क्या? मजार क्या, वो कबर होगी, मजार क्या? कब्र कुछ भी नहीं था, कब्रिस्तान था। हम तो निकलते रहते थे, सारे गांव वाले जानते हैं, मिलक ताज स्वार वाले के यार अच्छा कब्रिस्तान था, इसने मज़ार बना दिया। अच्छा उसके अच्छा। बाप दादाओं की किसी रिश्तेदार की कब्र होगी, उसको मज़ार बना के बली बना के पेश कर दिया उसने। हाँ, आपकी एक बात हमने सुनी थी, हाँ एक जने को सुनाई, वो कहने लगा यार, वो हंसने लगा, कहने लगा यार ये तो कह रहे हैं हम ख्वाजा साहब के जीन है। हमने कहा यार किसी हाँ, दिन पूछेंगे। ख्वाजा ख्वाजगान किया। मैं कब से जा रहा हूँ, आज से 25 साल से पहले से करीब करीब। नहीं, वो कहने लगा यार ये तो इंसान ही नहीं है। हमने कहा अरे नहीं इंसान है। वो कहे नहीं, वो तो अपने आप को जीन हाँ, नहीं है। हमने कहा नहीं भाई। हजरत का मेरे दीदार हुआ था कोटा में। हजरत अच्छा कब्र अच्छा शरीफ से निकले, मैंने कि हजरत थूक दो मेरे मुंह में। अच्छा। हजरत ने आप थूका नहीं, फिर वो कुछ कहा मुझसे, मैं अगर मैं सुन नहीं पाया। अच्छा, कुछ अगर तो कहीं फरमाया था आपके, हजरत ने, कहीं हमारे सरकार आपके ऊपर कहीं थूक देते तो आप तो बड़ी, बेड़ा ही पार हो जाता फिर तो। आप तो दुलदुल मुझते हजरत आप। हजरत शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी, जहाँ पर दोनों मुजद्दिद गए थे, बरेली के भी और देवबंद के भी। फिर आपने देवबंदी बरेली कही? नहीं, वो कह रहा हूँ दोनों गए थे वहाँ, हजरत शेख फजल रहमान साहब के यहाँ गंज अच्छा मुरादाबाद रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा अच्छा तो जब मैं गुजरात में एक कमरे में था, याकूब दीवान साहब वहीं सोता था घर में, तो हजरत मोटरसाइकिल से तशरीफ लाए थे पीछे बैठ के। अच्छा। कभी आपने वहाँ हाजिरी दी है कि तो हजरत? हजरत ने मेरे सर के ऊपर उंगली रखी थी शहादत की। अच्छा अच्छा, मैंने कि माशाल्लाह। हजरत से मुसाफा बुलाया हाथ, तो मना कर दिया, नहीं नहीं अभी मुसाफे का हुक्म नहीं है। मतलब आपको सब कोई सोची कह दे हम क्या कि ना कह दे? क्या कहते हैं? मतलब आपको सरकार गौस गरीब नवाज ने भी आपके पास थूका नहीं, उन्होंने आपके पास हाथ भी नहीं फेरा, हाथ नहीं मिलाया उन्होंने, क्या मालूम क्या तो बात, लेकिन आपसे नाराज है क्या सब? उंगली तो रख दी उन्होंने सर पे। तो हजरत आपसे सब अल्लाह वाले नाराज है क्या? नहीं, कोई आपको शहादत की उंगली रखी थी हजरत शेख फजल रहमान साहब ने। अच्छा रखी थी? आपने कहा तो रखी नहीं थी, हमने कहा ऐसा सब तो नहीं नहीं, आपसे सर नाराज है पे सब? रखी थी, हाथ नहीं मिलाया था। अच्छा अच्छा हाथ को मना कर दिया कि अभी हुक्म नहीं है। अच्छा अच्छा। हम कहेंगे लग रहा है आपसे नाराज हो गए कि कोई आपसे अब मुलाकात नहीं वजह कर। कोई कमी होगी, हो सकता है। लेकिन माशाल्लाह, हजरत बहुत शेख अच्छे आप फजल इंसान हैं। रहमान गंज मुरादाबादी दुनिया के सबसे बड़े आलिमों में थे अपने वक्त के। हम्म। ऐसे आलिम थे कि जो उनके पास बैठ जाए तो समझ लो कि बस इल्म इल्म उनकी। अच्छा, हमने एक चीज और देखी आपकी वीडियो में, हमने आपकी देखी है हजरत, हाँ जिसमें आप वीडियो लाइव चलाते हैं। हाँ। हमें हमें ऐसा लगता है, हो सकता है ऐसा ना हो, हमें ऐसा लगता है कि आपकी मूछें बहुत बड़ी बड़ी हैं और जब आप पानी पीते होंगे तो मूछें पानी में जाती होंगी, ऐसा लगता है हमें। कटवा लेता हूँ मैं मुझे, हाँ, ऐसा लगता है कि आपकी मूछें मैं बड़ी हैं। खुद कटवा लेता हूँ, जब बड़ी हो जाती है तो काट देता हूँ नहीं, मैं खुद। ऐसा लग रहा है, किसी टाइम ध्यान दिएगा। हाँ, ज्यादा ऐसी मूछें जो पानी में डूब जाए वो मकरूह है। आपकी हमने देखी लगभग ऐसी। पानी में डूब जाए। अच्छा, नहीं ऐसा लगता है कि आपकी बड़ी बहुत मूछें हैं, थोड़ा ध्यान दिएगा। हाँ, देखिए अब जो मुकर्रिर 50,000 रुपए तकरीर का दे रहा, अगर वो मेरे मुझ पे एतराज करे तो मैं उसकी पूछ पे एतराज करूंगा कि तू तो नहीं नहीं, 50,000 रुपए मुकर्रिर ले की रहा बात नहीं करें, हमें ऐसा लगा, हमने क्या कहा, हम है। गलत भी हो सकता है, हमें ऐसा लगा नहीं नहीं, होता है कभी कभी वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि वीडियो में देखी ना हमने। कभी कभी बढ़ जाती हैं। आप हाँ, तो हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी के मज़ार पे जाओ, अरे वहाँ जी मुराकबा करो। हजरत हम जो है दुनिया हफ्ते के में। सबसे बड़े मुजद्दिद हैं, उनसे बड़ा कोई मुजद्दिद ही नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, दुनिया के सबसे बड़े हैं? हाँ, उनसे बड़ा कोई मुजद्दिद, उनके बाद उनसे बड़ा कोई मुजद्दिद नहीं हुआ, उनसे पहले तो अच्छा, हुए। उनके बाद नहीं हुआ। हाँ हाँ, वही उनसे उनसे पहले उनके तो। बाद उनसे बड़ा कोई मुजद्दिद पूरी दुनिया में नहीं हुआ अभी तक। हम्म। और क्या बात है उनकी, तो जब किताब पढ़ो हम जाते हैं, मकतूबात तो हम दिमाग वहाँ जाते हैं तो रोशन हो हजरत जाता है। वहाँ बहुत सुकून मिलता है, हमें बहुत सुकून मिलता है वहाँ। वहाँ एक तो वो चीज नहीं है कि जो पैसे लेने वाला कोई नहीं है, सिस्टम वो नहीं है कि जो आजकल जो पैसे बहुत मांगते हैं, वहाँ तो कोई पैसे नहीं। सबसे ज्यादा दिमाग किस किताब को पढ़ने से रोशन होगा बताओ? हमारी नजरों में तो पहली और आखिरी एक ही किताब है, वो कलामे पाक। बस उसको पढ़ो, अच्छी तरह समझो तो बस दिमाग के वही लिए। किताब है, वो अव्वल भी है वही आखिर भी है। हाँ, अब कोई कहे दाता साहब की कश्फुल महजूब पढ़ लो, इमाम रब्बानी की मकतूबात पढ़ लो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गुनिया पढ़ लो, अलग अलग बताते ना। मैं कहता हूँ सबसे पहले कुरान को समझो। अल्लाह ने फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्लि शै, हमने कुरान को नाजिल किया, इसमें हर चीज का वाज़ेह बयान कर दिया, हर चीज का।
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتُ. ماشاء اللہ آپ کی آواز بھی بڑی سریلی ہے، بہت پیاری آواز ہے ماشاء اللہ. قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا بیان کیا ہے. اب قرآن کے بارے میں ایک اور آیت سنو. قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اللہ فرماتا ہے کہ تمام جنات جمع ہو جائیں، انسان جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اور قرآن کے مثل لے آئیں. سبحان اللہ. یہ تو پہلا چیلنج ہے. دوسرا چیلنج اللہ کا اس طرح سے ہے. اللہ فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہاں تو اللہ نے قرآن کے بتایا قرآن کی مثل لے آؤ. اس آیت میں بتایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. قرآن کے مثل تو کیا لاؤ؟ اللہ فرماتا قرآن کے مثل ایک سورت لے آؤ. وَادْعُوا، بلا لو شُهَدَاءَكُم، تم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو چاہو بلا لو. اگر تم سچے ہو تو قرآن کے مثل ایک سورت لے آؤ. ایک سورت کیا ایک حروف بھی نہیں لا سکتا کوئی قرآن دنیا میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، ایسا تم ہرگز نہیں کر سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا، نہ ہرگز کر سکتے ہو. تو فرماتا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. عِدَّتْ لِلْکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سب سے پہلے قرآن کو سمجھنا چاہیے، بس بعد میں پھر دوسری کتابیں پڑھیں. پہلے قرآن کو سمجھے. جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہم اس کو ہی نہیں سمجھ رہے، دیوبندی بریلی کے چکر میں پڑھے. کہا کو یہ تو ٹھیک ہے. ہم آپ سے یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت آپ گھوم کے دیوبندی بریلی پہ آ میں جاتے کہہ رہا ہوں یہ سب مسلمانوں کو بانٹا گیا ہے دیوبند بریلی، ورنہ 50 سال پہلے کے آدمی جانتے ہی نہیں تھے کیا ہے دیوبند کیا بریلی. جی یہ بتائیے حضرت، چلیے اچھا ماشاء اللہ آپ نے کلام پاک کی آیت بھی پڑھی ہے نا، ہمارا دل باغ باغ ہو گیا، بہت سکون ملا ہمیں بھی. آپ مرید جو ہے کہاں سے ہیں؟ بعد میں بتایا جائے گا. راز کی بات سمجھے ابھی، جی اس کو راز میں رکھو ابھی. نہیں آپ دوبارہ بتائیں گے انشاءاللہ. پھر دوبارہ سنو، ہمارے یہاں پیر مریدی جو ہے ہونا تو چاہیے، لیکن پیر کیسا ہونا چاہیے. اب آج کل آپ دیکھ رہے ہو لونڈے پیر مریدی کر رہے ہیں. آپ 20 سال کے 22 سال کے لونڈے. خواجہ امام الہند حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ 20 سال اپنے پیر کا بوریا بستر اٹھا کر خدمت کیا ہے. 20 سال تک تو خدمت کیا حضرت شیخ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ. نہیں تو 20 اب آج کل تو 20 سال کے لڑکوں کو پیر مریدی گھما رہے ہیں، پیر بن کے پھر رہا. 20 سال کا حضرت جو ان سے مرید ہو رہے ہیں وہ بھی تو بیوقوف ہیں. جو 20 سال کے لڑکے مرید ہوں تو وہ تو بہت بڑا بیوقوف ہے. اب جس کا نفس غالب ہو اس کے اوپر، اور کبھی وہ گھر میں گھس جائے کسی کے اور حرکت کرے شیطانی، تو پھر کیا ہوگا. اور ایسا ہو بھی رہا ہے. کل وہ شاہجہاں پور میں حرکت کر دی تھی ایک پیر نے جا کر کے، بعد میں بہت گڑبڑ ہو گیا. اچھا ایسے ٹیکم گڑھ میں ایک پیر نے، یہ تھے نان پارا سے آتے تھے جوان قسم کے پیر، تو وہاں پر وہ ایسا کر گئے تھے گڑبڑ سڑبڑ، وہاں سے پھر بہت بدنامی ہو گئی. اللہ بچائے ایسے پیروں سے، اللہ بچائے. وہ پیر نہیں وہ پیر ہیں. وہ ان کے والد تو بہت اچھے تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن بیٹے نے آ کر گڑبڑ کر دیا ان کے والد کی عزت کے اوپر. ماشاءاللہ پیر ہیں گے، ماشاءاللہ پیر ہیں شیخ الاسلام والمدنی میاں. ارے کیا بات ہے، پیر ہے ماشاءاللہ. پیروں کے سمجھ لو موجودہ عالم میں پیروں کے پیر ہیں. وہ پیروں کے پیروں میں اور بھی ہیں، جیسے قطب عالم حضرت مولانا قمر الزما صاحب الہبادی ہیں. اچھا. ارے کیا بات ہے، ان کی پوری دنیا میں مرید ہے. وقت میری ملاقات کنٹھاریا میں ہوئی تھی تو مجھ سے دعا کا بول دی ہے. وہ کہنا آپ دعا کرنا میرے لیے، جبکہ آپ ہماری نظروں میں نہیں، یہ عاجزی انکساری ہوتی ہے بڑوں کی کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ ہماری نظروں میں ان سے بہتر ابھی کوئی پیر دکھا نہیں ہمیں. ارے کیا بات ہے صاحب. وہ تو اسلام والمسلمین. ارے وہ تو ان کا نام کیسے سنا؟ کیسے سنا؟ حضرت ہمارے وہاں آتے ہیں نا. اچھا، لکھنؤ میں آتے ہیں کبھی کبھی. تو وہ تو علم کا وہ ہے.
علم کے بہت زبردست، ان کے نواسے رہتے ہیں ہمارے وہاں لکھنؤ میں رہتے ہیں یاسین علم کے معاملے میں بہت زبردست ہیں، تحقیق ہے ان کے پاس، لیکن ان کی تحقیق کو کچھ حاسدین فاسدین نے نہ مان کر کے ان کے خلاف پروپیگنڈا ابلا، جیسے کلیم حنفی نے. ارے وہ مردود انسان ہے کلیم حنفی، ان کو کیا معلوم. ارے مردود نہیں کیا جی، خیر، لیکن وہاں اس نے غلط کیا، ان کے خلاف پروپیگنڈا بول دیا. اور ایسی شہزاد عالم نے بھی شاید، اور ایسی گھوسی والے کون ہے شمشاد نے. ارے یہ سب لوگوں کی کامیابی سے جلنے والے لوگ ہیں سب. ارے کیسا فتوا دیتے ہیں وہ، جس میں فتوا دیتے ہیں تو سمجھ لو کہ ہل جاوے، دارالفتہ ہل جاوے کہ نہیں. انہوں نے ایک فتوا دیا تھا ٹی وی کے خلاف، لوگوں کے پیٹ میں 40 سال پہلے انہوں نے فتوا دیا تھا تو لوگوں نے ان کی مخالفت کیا تھا، اور اب 40 سال بعد جو مخالفت کرنے والے ہیں وہی موافق ہو گئے. ہاں لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. بتاؤ یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے. وہ ماشاءاللہ بہت نیک انسان، بہت پرہیزگار. جو الیاس قاضی نے ٹی وی پھڑوا دی، ٹی وی میں آنے سے روکنے کے لیے ٹی وی پھڑوائی، مفتی اکمل صاحب کو نکالا، اویس قاضی کو نکالا ٹی وی میں آنے سے، آج وہ خود الیاس قاضی ٹی وی میں آئے گا. ہاں وہ اسی نے مدنی جیل چلوایا، بتائیے. ارے کیا بات ہے، بتائیے آپ. ہے نا، یہ دعوائیں سب سرکاروں کا کرم نہیں ہے. اصلی میں کیا ہے، حضرت مدنی میاں صاحب بہت بلندی پہ جا رہے تھے، یہ حافظوں فاسدوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا جا نہیں رہے، وہ ہیں بلندی پر ہیں وہ ہے تو صحیح، اور زیادہ جا رہے تھے، لیکن حافظوں نے فاسدوں نے ان کے خلاف بڑے پروپیگنڈے کر ڈالے. وہ جو ہے محققانہ فتویٰ دیتے ہیں. ہاں اصل بات حضرت، لوگوں کو جو ہے جب ہمارے نبی سے جو ہے چین نہیں پڑا لوگوں کو، یہ تو ان کی حال ہے. ایک اور بڑے محقق اسی خاندان میں ابھی حیدرآباد میں حضرت مولانا سید علیم اشرف صاحب جائفی، اچھا وہ پروفیسر ہیں حیدرآباد یونیورسٹی، ان سے میری بات ہوئی کئی بار. جی تو وہ مجھ سے کہتے ہیں رہنے دو یار ان باتوں کو، مطلب وہ کہتے ہیں یہ بات وہ بھی ان باتوں سے کترانا چاہتے ہیں دیوبند. وہ سب سمجھتے ہیں کہ غلطی ہے سب میں، مطلب جانتے ہیں. وہ بھی کہہ رہا کہ یہ انا کی لڑائی ہے صاحب. حضرت مولانا سید علیم اشرف صاحب جائفی. اور آج کے دور میں علم کا اگر پہاڑ دیکھنا ہے تو علامہ طاہر القادری بھی ہے. ارے وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، لگ بھگ 500 کتابیں انہوں نے لکھی، لگ بھگ 500 سے زیادہ ہو گئی، 1000 ہو گئی. ہاں تو ہوں گی. اور ایک تو 20 ملکوں میں ان کا. کبھی آپ کی زیارت ہوئی حضرت کی؟ کون سے؟ مدنی میاں صاحب سے ہمارے ملاقات وہاں آئے تھے بلن کے پاس، گاؤں میں آئے تھے، بس دیکھا تھا ملاقات. وہ کیا ہے، وہ عمر زیادہ ہوئی نا تو اب مسافر نہیں کر پاتے. حضرت بیٹھے رہتے ہیں. ہم ان کے صاحب ذاتے ہیں. وہ حضرت حمزہ اشرف صاحب، وہ بھی بہت قابل شخصیت ہے صاحب اس دور کی. جی علیمی ہے، جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی سے فارغ ہیں وہ. جی تو وہ جو ہے، تو آپ کچاٹا شریف حضرت جاتے نہیں جاتے ہیں حاضری کرتے؟ میں ان کے پیر صاحب کے ساتھ کھانا کھا کے آیا ہوں. میں حضرت شیخ المشائخ حضرت مولانا مفتی مختار اشرف صاحب، سرکار کلاں کا لقب ملا تھا، چہرہ دیکھو تو دیکھتے ہی رہو، ان کے ساتھ کھانا کھایا ہم نے رمضان شریف میں. ارے ان کی شکل دیکھ کے، ان کی فوٹو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. شیخ اعظم ہند ان کے بیٹے مفتی مختار اظہار اشرف صاحب، ان کے ساتھ ہماری کافی بات چیت ہوئی جب وہ ان کا عروج نہیں تھا اس زمانے میں. اچھا بعد میں ان کے انتقال کے بعد عروج ہوا نا حضرت کے. جی کہیں آپ کو کہیں خلافت آپ کو کہیں سے ملی نہیں ملی حضرت؟ اب بتائیں گے، بعد میں بتائیں گے، ذرا ابھی رکو، راز کی باتیں ہیں بہت ساری. تو راز کی بات رکھ لیجیے نا. سنو، حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا جب ہوں گے جی پوری دنیا کو آٹومیٹک معلوم ہو جائے گا. کیا پیدا جب ہوں گے، وہ پیدا تو کیا معلوم، پیدا ہونے کے بعد تو نہ معلوم ہو لوگوں کو، لیکن جیسے ہی ظاہر ہوں گے نا آٹومیٹک سب جگہ خبر ہو جائے گی. اب حضرت کے ظہور ہونے کا وقت کب ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن حضرت وہیں پر ظاہر ہوں گے عرب شریف میں ہی. جی کوئی کہتا ہے کہ حضرت وہ ظہور ہو چکے ہیں گے. نہیں، انڈیا میں نہیں ظاہر ہوں گے، نہ پاکستان میں، نہ نیپال میں، صرف عرب شریف میں ہی آپ ظاہر ہوں گے، وہیں پیدا ہوں گے. نہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان پہ ہیں. وہ حضرت تو آسمان سے اسی وقت حضرت بھی تشریف لائیں گے، جیسے ہی وہ ظاہر ہوں گے اسی وقت حضرت تشریف لائیں گے آسمان سے. اچھا تو وہ ایک ساتھ ہوگا، دونوں کا ایک ساتھ ہوگا. اچھا تو حضرت ایک چیز اچھی ابھی آپ نے بتائی، ایک چیز ریکارڈ تو کر ہی رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. ایک چیز اور بتا دیجیے اسی ٹائم، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور امام مہدی آئیں گے، ہاں، اور حضرت عیسیٰ تو نبی ہیں، ہاں حضرت عیسیٰ ہے نا جی، اور حضرت عیسیٰ نبی ہیں گے اور حضرت مہدی تو نبی نہیں ہے نا. اور نماز کون پڑھائے گا؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام پڑھائیں گے.
حضرت تکبیر کے وہ حضرت جب مصلی پہ ہوں گے تو امام مہدی اسلام نماز کے لیے ہوں گے، مغرب کا وقت ہے غالباً، تکبیر ہو چکی ہوگی، حضرت السلام بھی مینار سے تشریف لے آئیں گے، تو وہ امام مہدی اسلام ان کے لیے کہیں گے کہ آپ پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں تکبیر آپ کے لیے پڑھی گئی ہے، مطلب امامت کے لیے، آپ کی امامت کے لیے، تو آپ ہی پڑھائیں۔ تو جب حضرت غالباً اس طرح کا کوئی جملہ ہوگا یا جو بھی ہے، تکبیر ہو چکی ہوگی تو آپ کہیں گے کہ نہیں آپ ہی پڑھائیں تکبیر۔ اچھا تو اگر جو وہ نماز امام مہدی نماز پڑھائیں گے تو کیا ان سے بڑے ہو جائیں گے کیا؟ نبی تھوڑی رہیں گے عیسی السلام نبی تو ہے، لیکن نبی بن کر نہیں رہیں گے یہاں پر، ہے تو نبی، ہے تو نبی، لیکن نبی بن کر دنیا میں زندگی نہیں گزاریں گے۔ آپ امتی آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ہی اتباع کریں گے۔ جی جی، اب یہ کہہ نہیں سکتے کہ صاحب نبی نہیں رہیں گے، نبی تو ہیں، وہی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ آپ نبی بن کر دنیا میں نہیں رہیں گے، نبی بن کر دنیا میں نہیں رہیں گے۔ چلیے بہرحال اس طرف نہ جائیں ورنہ بات بہت بڑھ جائے گی، بات تھوڑی الگ رہے گی۔ وہ تو دیکھو عیسیٰ السلام تو نبی ہیں لیکن نبی بن کر دنیا میں نہیں آئیں گے، جی ٹھیک، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی آپ عمل فرمائیں گے، اور کسی بھی امام کی آپ پیروی نہیں کریں گے، نہ امام شافعی کی، نہ امام مالک کی، نہ امام احمد بن حنبل کی، نہ امام کسی بھی امام، چاروں اماموں کسی کی نہیں کریں گے، نہ وہ امام مہدی اسلام کسی کی پیروی کریں گے۔ حضرت جب وہ خود امام ہوں گے، ارے کیا بات ہے، جب وہ خود امام ہوں گے تو کسی کی پیروی کیوں کریں گے؟ پاورفل امام ہوں گے جن کا ذکر حدیث میں ہے، ہاتھوں میں پھول تو لائن پر لیں گے ارے نہیں، کیا پاور ہوگا، اللہ اکبر، ان کے خلاف بھی کوئی جا نہیں سکتا نا، جن کا ذکر حدیث میں ہے امام مہدی علیہ السلام کا، تو اب کتنا بڑا پاور ہوگا ان کا، کیونکہ وہ ہاتھوں میں پھول تو لائیں گے نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت تشریف لائیں گے تو بس سمجھ لو کہ تمام دنیا کے قطب ابدال ولی جب وہیں پر چلے جائیں گے حضرت سے بیعت ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھی اگر سے ہوں گے تو ضرور ہوں گے، ہم لوگ بھی یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ تھا بہت اونچا تھا، لیکن آج کے لوگوں نے اس کا معیار گرا دیا۔ اب بریلی میں ہی کم سے کم 500 پیر ہیں، پہلے پورے ہندوستان میں کل ملا کے 10-5 پیر ہوتے تھے، 2-4 یا گنتی کے، اب تو ایک ہی شہر بریلی میں چل جاؤ تو 500 پیر مل جائے گا آپ کو۔ ارے کیا بتایا جائے، کیا پیری مریدی کا تم نے تماشا بنا رکھا ہے، ایک وزندار لفظ تھا پیر کا کہ پیر آ جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاوے۔ جیسے دیکھیے کتنا پیارا نام ہے، پیرے پیرا، میرے میرا، شاہ جیلا، حضرت پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے جب تشریف لے آتے تھے تو لائن لگ جاتی تھی دونوں طرف زیارت کرنے والوں کی۔ دیکھیے نامی میں کتنا اچھا لگتا ہے، پیرے پیرا میرے میرا، شاہ جیلا غوث پاک، پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلا غوث پاک۔ ان کی شان میں سرکار اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا شعر لکھا ہے، وہ تو کہا ہی ہے، کیا شعر لکھا ہے سرکار اعلیٰ نے، 10 جلوہ شان وہ لکھا ہوا ہے ان کا۔ نہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، کیا اس کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، کتنا خوددار کے سروں پہ ہے قدم اعلیٰ تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تیری بارگاہ میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ اس ٹائم تو آپ کی باتیں، ہماری باتیں بڑی مقبول ہو رہی لگ بھگ، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ دیکھو میرا کہنا ہے کہ مانو سب کو لیکن طریقے سے مانو، نہیں تو پھر شیعہ کو بھی اعتراض مت کرو، وہ اگر حضرت علی کو ماننا ہے تو مان لے دو، جیسے تم مان لو، جس کو جیسا چاہو مان لو تو وہ مان لو حضرت علی کو۔ شیعوں پہ اعتراض، میرا کہنا ہے کہ شیعوں پہ اعتراض مت کرو، تم کہتے ہو شیعہ لوگ غلو کرتے ہیں تو بھائی مت کرو اعتراض، جیسے تم غلو کر رہے ہو ایسے وہ کر رہے ہیں، تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو، کیا خیال؟ ارے سنیے تو ہمارے آپ کے مطلب کی بات سنیے تو، ابھی ہم اٹھے، پہلے ہم نے اگربتی جلائی اور پھر آپ کو پاس آپ کے ہم نے فون ملویا اور آپ نے سرکار غوث پاک کی بات کر دی تو ہمارا اس ٹائم دن اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ارے حضرت نے فرمایا جو نماز نہ پڑھے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، شریعت کے آپ بہت سخت پابند تھے، بہت۔ حضرت کی بھی زیارت ہو چکی ہے، میرے خواب میں ہماری وطن میں ایک اسپتال ہے حضرت، وہاں پر زیارت ہوئی حضرت کی میری،
अच्छा। تو میں نے دور سے دیکھا حضرت کا لباس ایک دم سادہ لباس، بالکل سادہ لباس، ارے لٹک جاتے ہیں پیروں میں، لٹک اور جاتے پاجامہ ٹخنوں سے اونچا، مجھے یاد ہے اچھی، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا سنت کے مطابق، اور جبہ وغیرہ نہیں، بس خالی سادہ لباس تھا۔ تو ایک کوئی اہل حدیث قریب میں ہی کھڑا ہوا تھا، قریب میں اہل حدیث قسم کا آدمی تھا کوئی۔ تو میرے دل میں خیال گزر رہا کہ یار یہ تعظیم نہیں کرے گا، اہل حدیث قسم کا آدمی، یہ مانتے نہیں ولیوں کو۔ لیکن جیسی حضرت اس کے بعد تشریف لائے تو وہ بھی ایک دم تعظیم کرنے لگا۔ ارے وہ تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ تعظیم نہیں کرے گا، لیکن جیسی حضرت نے ادھر رخ کیا تو وہ بھی تعظیم کرنے لگا۔ سبحان اللہ، حضرت کی یہ شان تھی صاحب، پیران پیر تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ صرافہ شریعت ہے بھائی وہ۔ ارے یہ اہل حدیث مانتے تو ہیں حضرت کو، لیکن ان کی جو اہل حدیث کے مطلب کے مطابق باتیں ہوتی ہیں نا وہ مان لیتے ہیں۔ آج کوٹا میں دیکھ لو کتنا اہل حدیث ہو گیا۔ پہلے گنتی میں جب کوٹا میں امامت کر رہا تھا تو اہل حدیث کی ایک مسجد تھی، آج کوٹا میں 4000 اہل حدیث ہو چکا کم بیش۔ ایک کوٹا میں ساجی دیڑا میں اہل حدیث کیوں ہوا؟ یہ ادریس حضرت رامپوری کی وجہ سے کہ اس نے الٹی سیدھی باتیں کری، سنیت کو صحیح ڈھنگ سے پیش نہیں کیا۔ ہر کسی کو کافر و گمراہ ایسے بتانے سے تھوڑی کام چلتا۔ آج ساجی دیڑا میں کم سے کم 400 گھر اہل حدیث کے اور دوسرے جماعت والوں کے ہوئے۔ حضرت کسی کی برائی کرنے سے بہتر ہے سرکار غوث پاک کی بات کر لیں۔ نہیں، وہ غوث پاک کا تو معاملہ ہی بہت بلند و بالا تھا صاحب۔ وہ تو جب آپ نے تفسیر بیان شروع کی ہے، لکھا ہے کتاب میں، کسی نے ایک آیت پڑھ دی تو حضرت نے تفسیر بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو علامہ ابن جوزی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کسی نے پاس والے نے پوچھا ابن جوزی تمہیں معلوم ہے؟ یہ تو کہاں مجھے معلوم ہے۔ 10 تفسیریں کی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، ہاں مجھے معلوم ہے۔ 11ویں کی کہا معلوم، کہا نہیں معلوم۔ 12ویں کی نہیں معلوم۔ 40 تفسیریں بیان کی، کہا کہ نہیں معلوم۔ 40 کے بعد کہا کہ کپڑے پھاڑ دیے، گریبان پھاڑا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ علم اسے کہا جاتا، اللہ اکبر، کہا اسے علم کہا جاتا ہے، یہ ہے علم، یعنی کپڑے پھاڑ دیے تھے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ علم ہمارے سرکار غوث پاک کے علم، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ایک آیت کی تفسیر آپ نے اس طرح سے بیان کی ہے تو آپ کو پورے قرآن کا کتنا زبردست علم ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اس زمانے کے عالم ہی ہوتے تھے، 800 سال پہلے کے عالم۔ ارے ہم نے تو ابھی کے عالم دیکھے ہیں، کاندلا میں تھے مفتی افتخار الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو میں نے 2 بار دیکھا ہے۔ ان کے بارے میں سنا تھا کہ قرآن کی جو آیت ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَالشَّاهِدِ وَمَشْهُودِ، ان 2 لفظوں پہ انہوں نے 2 مہینے 40 دن تفسیر بیان کی تھی، 2 لفظوں کی۔ ارے وہ تو ہر چیز کے ماہر تھے، ہر چیز کے ماہر سرکار غوث پاک، ہر چیز کے ماہر۔ جن کو میں نے دیکھا ان کا علم یہ تھا تو غوث پاک کی تو شان ہی الگ ہے۔ جن کو میں نے دیکھا کاندلا میں مفتی افتخار الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، 2 لفظوں کی بتایا، شاہدی و مشہود پہ 2 مہینے یا 40 دن تفسیر بیان کی تھی 2 لفظوں کی۔ اب اندازہ لگاؤ کیسے کیسے عالم ہوتے تھے پہلے زمانے کے۔ اور سنو، ہم نے جن کو دیکھا، علامہ قاضی سید عابد علی وحید الحسین قاضی بھوپال، ان کی تقریر سنی ہے، ان کا بھی ایسے علم تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کی تھی تو کیا معلوم 6 مہینے لگ گئے تھے، 1 ہفتے میں ایک بار بیان کرتے تھے، ہفتے میں ایک بار۔ اچھا تو حضرت آپ تو ماشاءاللہ، آپ کا نام تو اطہر حسین قادری ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ، ہم نے جو سنا ہے سرکار غوث پاک کا قول ہے کہ سرکار غوث پاک تب تلک کی اب اس کو مرنے نہیں دیں گے ان کے سلسلے میں جب تک کہ کوئی توبہ نہ کر لے۔ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے وہ مرنے نہیں دیں گے، موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ نہیں وہ تو موت زندگی تو صرف نہیں ہے تو اللہ بچا لے گا، یہ کہہ لو کہ ان کے سلسلے کی برکت سے اللہ ایمان پر خاتمہ ہم نے سنا ہے، جو ہم نے سنا ہے۔ نہیں، یہ تو لوگ باغ آج کل من گھڑت قصے۔ امین القاضی کہتا ہے کہ غوث پاک کے بعد چاند آ کے پوچھتا تھا 29 کو نکلوں کہ 30 کو نکلوں۔ نہیں تو کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ چاند نے آ کر ہمارے نبی سے پوچھا ہو کہ 29 کو نکلوں 30 کو نکلوں۔ ہمارے نبی نے تو خود فرمایا ہے، اللہ کے سنے خود فرمایا سومو لے رویتی، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، وافترو لے رویتی، چاند دیکھ کے افطار کرو۔ ہمارے نبی نے تو چاند کو ابھی امیر القاضی من گھڑت واقعات قصے سنا دے۔ وہ ایک احمد نقشبندی وہابی ہے، جامع نظامی حیدرآباد کا پڑا ہوا وہابی، وہ ہر کچھ سناتا رہتا ہے۔ آپ خراب بات کرنے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ من گھڑت واقعات سناتے نا، اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی کی برائی کرنے سے برائی ٹھیک ہے، آپ رخ موڑو۔ حضرت پیران پیر نے فرمایا گمنامی میں زندگی گزارو، اسی میں بہتری ہے۔ اب آخری قول غوث پاک کا سنا دیتا ہوں۔ حضرت غوث پاک نے ایک بار مریدوں سے فرمایا کہ میرے مریدوں روزانہ اللہ سے ملاقات کیا کرو۔ پھر فرمایا روزانہ نہ مل پاؤ تو ہفتے میں ملا کرو اللہ سے۔ پھر فرمایا ہفتے میں نہ مل پاؤ تو اللہ سے مہینے میں ایک بار ملاقات کیا کرو۔ پھر فرمایا مہینے میں نہ مل پاؤ اللہ سے تو سال میں ایک بار ملاقات کیا کرو۔
پھر فرمایا میرے مریدوں سال میں بھی ایک بار ملاقات نہ کر سکو تو کم سے کم زندگی میں تو ایک بار اللہ سے ملاقات کرو. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کا اللہ کو تو مطلب کوئی آپ دیکھ ہی بتائیے. نہیں سکتا ہے. وہ تو قیامت میں ہی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار جو ہے کہ وہ نماز کے سلسلے میں اپنے بتا رہے دیدار سے نوازے گا جتنا اللہ کا حکم ہوگا. ہیں. وہ تو قرآن سے ثابت ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. کتنے چہرے ایسے ہوں گے جو قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے. حضرت سرکار غوث پاک کی بات بھی ماشاءاللہ بہت اچھی لگی آپ تو کی. حضرت نے جو فرمایا کہ روزانہ اللہ سے ملاقات کرو، یا ہفتے میں یا مہینے میں یا سال میں یا زندگی میں ایک بار، اس کا مطلب علماء نے سمجھا و بتایا کہ حضرت کے فرمانے کا مطلب ہے کہ روزانہ اپنے دل کو ایسا پاک و صاف رکھو کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، کسی کا حسد نہ ہو، کسی کی برائی کا خیال نہ ہو، اپنی بڑائی کا بھی خیال نہ ہو، اپنی شہرت نام نمود کا بھی خیال نہ ہو. جب تیرا دل اس پرکار کا ہو جائے گا، کسی کی برائی کا تیرے دل میں خیال نہیں ہوگا، اپنی بھلائی کا خیال نہ ہوگا، اپنی ناموری کا خیال نہیں ہوگا، خالصتاً یعنی تیرے دل میں صرف اللہ ہی اللہ کا خیال ہوگا، تو سمجھ لے کہ تو اللہ سے ملاقات والا ہو گیا. یعنی اپنے دل کو ایسا بنا کہ تو تیرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہ رہے. اسی لیے تو سرکار وارث پاک کہتے ہیں ارے لوگوں سنو محبت کرو. ہاں حضرت نے یہی فرمایا سنو سنو محبت کرو. اصلی سید اور سید ان کی تعریف پڑھو صحیح الحارث فی ریاحین الوارث کتاب میں. لوگوں سنو محبت کرو. ارے ایسا ان کا انہوں نے حضرت نے اسی لباس میں رہ کر اسلام پھیلایا ہے، پلی ڈریس میں. وہ حکمتاً اپنایا تھا آپ نے اس لباس کو. آج کل یہ ڈھونگی ان کے ماننے والے جو ہوتے ہیں وہ اس لباس کو پہن کے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. اب اللہ اس کو رسول جانے. یہ تو بتانا پڑے گا نا، جب انہیں بدنام کر رہے ہیں تو بتانا تو پڑے گا. بنا نام لیے بھی بتا سکتے ہیں. یہ ان کا نام لے کر جاتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں وارثی لوگ. جو اصلی وارثی ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں پانچوں. اچھا نہیں، ہمارے وہاں محلے میں تو وارثی ہیں ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں. نہیں، جو اصلی وارثی ہیں. اچھا ایک اچھا یاد آیا، وارثی سے یاد آیا کہ ایک شبیر وارثی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک شبیر وارثی ہے مقرر. وہ تو پہلے اچھا تھا، اب تو بہک گیا بہت زیادہ. جلے کیا بکتا اب تو بڑا پہلے تو پگڑی باندھ کے تقریر کرتا تھا، اب تو ننگے سے تقریر کرتا ہے. بڑا بہت ہی کیا. دیکھو صحابہ اور اہل بیت دونوں کو لے کر چلنا ہوگا. ہاں قرآن اور حدیث، صحابہ، اہل بیت. اہل بیت کے فضائل تو قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اہل بیت کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے اور تمہیں پاک و صافی رکھے. ایک ترجمہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر کے خوب ستھرا کر دے. دیکھو دو عالموں کے ترجمے، اب کس کا بہتر ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانے. پہلا ترجمہ ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے. نہیں تو حضرت اب یہ چیز جیسا آپ نے بتائی، تو اب اگر سے ہم آپ سے ایک سوال پوچھے تو آپ بتائیے، اگر سے آپ نے کہا اللہ آپ سے ناپاکی دور رکھے تو کیا اس کا مطلب کیا ان کے پاس ناپاکی تھی پہلے؟ نہیں تھی. نہیں تھی. تو پھر یہ سوچ نہیں کیسا ہے کہ اللہ آپ سے ناپاکی دور رکھے، تو اس کا مطلب کیا پہلے وہ ناپاک تھے کیا؟ معاذ اللہ. نہیں، ناپاکی کو دور ہی رکھے. ہاں ناپاکی تم سے دور رہے. اور سوچئے جس اللہ کا نہیں جس نے ایسا ترجمہ کیا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر دے، اس میں یہ بات آئے گی ہے نا. نہیں، جس نے ایسا ترجمہ کیا نا تم سے ناپاکی کو دور کر دے یا آلودگی کو دور کر دے، تو وہاں یہ بات آئے گی کہ کیا پہلے ناپاکی تھی ان میں. ہاں اچھا سنیے ایک چیز، بات ایک چیز ہمارے اور یاد آ گئی. جس نے کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے، وہاں یہ بات تھوڑی آئی کہ پہلے وہ ناپاکی ماننا ہے. سنیے تو حضرت سنیے تو، جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے ناپاکی دور رکھے گا، دور رکھی بھی. اب ہے نا، اور لوگ کہتے ہیں قیامت قریب ہے. قیامت قریب ہے، صدیوں سے قیامت ہے اور ابھی تک قیامت آئی نہیں ہے. جو اللہ کی قیامت جو پاس ہے وہ اتنی دور ہے، تو جو گندگی دور ہے تو وہ کتنی دور ہوگی؟ چلو خیر، تو ترجمے کا فرق ہے. جس کا پاس قیامت، دونوں کے ترجمے اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. دونوں کے ترجمے کے اندر اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے. جس کا جہاز صحیح لگے مان لو، ختم. نہیں وہ تھانوی صاحب کا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور رکھے، یہ اعلیٰ حضرت کا ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے. وہ بہرحال وہ نہیں کہ ہم دیکھو اپنے اپنے عالموں کے انداز ہیں، اس میں کوئی پبلک کو لڑانا نہیں چاہیے. جو اچھا لگے مان لو، ختم. نہیں وہ تو مان لو. ہم وہ کہنا ہے جیسے سورۃ طلاق کا ترجمہ کیا ہے، یا ایھا نبی طلقتم النساء، اے نبی اب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو. ایک صاحب نے کیا کہ اے پیغمبر آپ اعلان فرمائیے کہ جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دو.
یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے پیغمبر آپ اعلان فرمائیے کہ جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دو. ایک صاحب نے کیا کہ اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، انہوں نے نبی اور امتیوں کو ایک کر دیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ دیکھو یہ تھانوی صاحب کا ہے کہ اے پیغمبر آپ اعلان فرمائیے، وہ اعلیٰ حضرت کا ہے کہ اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو. تو دیکھو صاحب انداز ہوتا ہے، کہیں اعلیٰ حضرت کا بہتر ہے، کہیں تھانوی صاحب کا، کہیں طاہر القاضی کا، کہیں کسی کا، سب کے الگ الگ ترجمے ہیں. ہم بیر بیر آپ وہی بات آ جا رہی، بیر بیر آپ کی وہی بات آ جا رہی ہے. نہیں دونوں کا پڑھا کرو ترجمے، دونوں کا پڑھا کرو، دیکھا کرو، جو اچھا لگے مان لیا کرو. ہاں ذہن میں ایک چیز آ گئی میرے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بس ختم. ٹھیک ہے نہیں یہ چیز ایک چیز سمجھ میں آ گئی ہے. جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے ہاں کہ جو قیامت کل ہے، کہتے نہیں کل قیامت کا دن، قیامت نزدیک ہے، قیامت نزدیک ہے، یہی کہتے ہیں لوگ لگ بھگ کہتے ہیں. ارے وہ تو قرآن میں ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے. قیامت آنے والی، جو چیز آنے والی وہ ابھی تک آئی نہیں ہے، اتنی دور ہے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ اہل بیت سے جو گندگی دور رکھے گا، جب اس کو دور ہے تو وہ کتنی دور ہوگی، ہم یہ سوچ رہے ہیں. ہاں وہی تو. اللہ اکبر اللہ. چلو خیر وہ تو الگ الگ ترجمے ہیں، جانے جس نے کیا ہے انداز ہوتا ہے، لیکن ہمیں ہے کہ گہرائی میں جانا چاہیے اس بارے میں کہ ہمیں. آپ کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے حضرت، وہ آپ جو تقریر کرتے ہیں اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے آپ کی نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا، ریکارڈنگ کریے. اچھا کبھی ہوتی ہے، یوٹیوب پر آپ کی نہیں ہے؟ آپ کے ویسے چینل ہی ہے یوٹیوب پہ تو میں مجبوراً آتا ہوں، یہ مجبوراً یہ اس لیے کہ مرزا انجینئر نے گمراہ کر رہا تھا نا بہت زیادہ. ارے وہ ہٹائیے، انجینئر والا پتہ نہیں بیوقوف انسان گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے. اور یہ کامران شہزاد بھی بہت گمراہ کر رہا ہے، یہ بھی نئی من گھڑت اپنی اشتہاد پیش کر رہا ہے. اچھا اس لیے مجبوراً مجھے یوٹیوب میں آنا پڑا، نہیں تو میں نہیں آتا تھا ان چکروں میں. اگر کبھی کوئی بات پڑ جائے، مناظرے کی بات پڑ جائے تو آپ آ سکتے ہیں؟ نہیں مجھے آ بلا سکتے؟ لینا، انشاءاللہ میں آؤں گا، مگر میں اسلام کی طرف سے مناظرہ کرنے آؤں گا. میں دیوبندی بریلی اہل حدیث مودودی کی طرف سے نہیں آؤں گا، اسلام کی طرف سے مناظرہ کرنے آؤں گا، مناظر اسلام بن کر آؤں گا انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ. دیوبند بریلی کی طرف سے مت بلانا، نہ ان کی وکالت کرنا مجھے، نہ ان کی، دونوں کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ. یہ آپ کو کرنی بھی نہیں ہے. دونوں کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ ایسی ہے معاملہ. ہاں چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. کہیں جلدی میں کیا؟ نہیں اب ذرا پھر بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے چلیے. اگر ہم جب فون کرا کریں حضرت آپ کو، ہاں تو یا تو ہمیں ریپلائی دے دے اگر یہ تھوڑی دیر بعد. نماز تو 5 ٹائم بھی پڑھتے ہو آپ؟ جی ہم نماز اپنے روم پہ پڑھتے ہیں. کیا نام ہے؟ عبد الرحمان پٹیالہ سے. نماز اپنے روم پہ پڑھتے ہیں، مسجد جاتے نہیں نماز پڑھنے. کہا کو دیوبندی کے پیچھے نہیں پڑھتے؟ نہیں دیوبندی کے پیچھے نہیں پڑھتے. یہاں دیوبندی ہے ہی ہے یہاں، کیونکہ دیوبندی نے میرے ساتھ بہت غلط کرا تھا نا. ارے تو ایک آدھ دیوبندی کو ایسا ہوگا تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں دیوبندی، بڑے سب میں اچھے برے ہوتے ہیں. ہاں آپ سے بتایا تھا ایک بار، ایک نے یہاں جو ہے فاتحہ کو منع کر دیا ہوگا، فاتحہ کو تو اس سے ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں. وہ امام حسین صاحب نے اس نے غلطی کری تھی. امام حسین کو علیہ السلام کہتے ہو آپ؟ ارے سنیے، امام حسین علیہ السلام. بس سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ حیدری میں یہ ادریس حضرت رامپوری ساری جڑا والا نہیں کہتا، نہ دعوت اسلامی والے کہتے علیہ السلام. سنیے نعرہ اس طرح لگایا کریے، نعرہ اس طرح لگایا کریے، سنیں گے؟ ہاں نعرہ تکبیر، ہاں بالکل، نعرہ تکبیر، رسالت، ہاں نعرہ حیدری، بالکل، اور فیضان اہل بیت، اور امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام، طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راہ لاکھوں سلام. چلو پھر بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیے ڈال دیے گا، یوٹیوب پہ ڈال دیے گا یہ انشاءاللہ.